اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طارق یہ مکی صورت ہے، اس میں 17 آیات اور ایک رکوع ہے۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 36 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ اللہ رب العزت نے آسمان اور چمکتے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ طارق سے مراد روشن ستارہ ہے۔ ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات کو آ جاتے ہیں، اس لیے انہیں طارق کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانو رات کو آنے والا کیا ہے۔ طریق کا معنی راستہ اور طارق بمعنی راستے پر چلنے والا، مگر عرف عام میں طارق بالخصوص اس مسافر کو کہتے ہیں جو صرف رات کو آئے، اور ستارے کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات ہی کو ظاہر ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی صراحت فرما دی کہ یہاں طارق سے مراد عام ستارے نہیں بلکہ شہاب ثاقب ہے۔ تم کیا جانو کیا ہے طارق کا سوال توجہ مبذول کرانے کے لیے کیا گیا تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ النجم الثاقب چمکتا ہوا تارا ہے، یعنی روشن ستارہ جس کی روشنی آسمانوں میں سوراخ کر دیتی ہے، آر پر چھید بن جاتی ہے، حتیٰ کہ زمین سے دکھائی دیتا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ اس میں جنس ہے جو تمام روشن ستاروں کو شامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد زحل ہے جو ساتوں آسمانوں کو چھید کر سوراخ کر دیتا ہے اور ان میں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ثاقب اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی چھاؤں کے ذریعے تاریکیوں کو پھاڑ کر اپنی روشنی زمین پر پھینکتا ہے۔ ثاقب چمکیلا اور ٹوٹنے والا انگارہ ہے جو شیطان پر گر کر اسے جلا ڈالتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے، یعنی ہر شخص پر محافظ مقرر ہے جو اسے حادثات سے بچاتے ہیں۔ سورۃ رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ جو نفس کے اچھے برے اعمال کو محفوظ کرتا ہے، اور ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا اور سزا دی جائے گی جسے اس کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کی کہ کوئی انسان اپنی مرضی کرنے کے لیے آزاد نہیں، ہر ایک کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، اسی وجہ سے اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کر لینی چاہیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چنانچہ انسان کو چاہیے وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ سورۃ طارق آیا 5، یعنی انسان کو اپنی تخلیق اور اس کے آغاز پر غور کرنا چاہیے، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ انسان کے شعور کی بیداری کے لیے توجہ دلائی گئی کہ تاکہ وہ دیکھے اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے، وہ کیسی حقیقی چیز سے دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے والا انسان پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ طارق آیا 6، خلق من ماء دافق، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اس سے مراد منی ہے، یعنی انسان کی تخلیق کا آغاز کس مادے سے ہوتا ہے، وہ کہاں اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ انزال کے وقت منی اچھل کر نکلتی ہے اور شوہر اور بیوی کی منی کے امتزاج سے حمل قرار پاتا ہے۔ سورۃ طارق آیا 7، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ والترائب سینے کے سوسے کو کہتے ہیں جہاں زیور پہنا جاتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ سورۃ طارق آیا 8، یعنی جس نے اچھل کر نکلنے والے پانی سے وجود عطا کیا وہ آخرت میں اسے پیدائش کی طرف لوٹانے یعنی تخلیق کا اعادہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت سے یہ ثابت کیا کہ دوسری زندگی حق ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کو جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سورۃ طارق آیا 9، پوشیدہ اسرار سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال بھی ہیں جن کا تعلق نیت اور ارادے سے تھا، وہ پورے نہ ہو سکے، بس ایک راز بن کے رہ گئے۔ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پوشیدہ رہتی تھیں اور لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوتی تھیں،
قیامت کے روز تو ابرار کی نیکیاں اور فاجروں کا فسق و فجور ظاہر ہو جائیں گے اور علانیہ مور بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عذر کرنے والی کی سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا یہ فلاں کی غداری ہے۔ جزا اور سزا کے لیے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، سورۃ طارق آیا 10۔ تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ اس دن نہ انسان خود کو بچا سکے گا، نہ اس کے لیے کوئی مددگار اور حمایتی ہوگا۔ اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی جس سے وہ مدافعت کر سکے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، سورۃ طارق آیا 11۔ بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم۔ بارش چونکہ پلٹ کر آتی ہے اس لیے اسے الرجع کہا گیا ہے۔ بارش یا بارش والا بادل یا مخلوق کی سالانہ روزی لوٹانا۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، سورۃ طارق آیا 12۔ اور پھٹنے والی زمین کی ذات صدعی کے معنی کسی چیز کا اس طرح پھٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو۔ بقول امام راغب اجسام جیسے لوہا، شیشہ، زمین وغیرہ میں شکاف یا سوراخ ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے بارش لانے والے آسمان اور پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی کہ کس طرح بارش برستی ہے تو نباتات اگتی ہیں اور جانور انسانوں کے لیے زندگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مردوں سے زمین شق ہو جائے گی۔ زمین پھٹی ہے تو پانی نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو پودے نکلتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب زمین پھٹے گی تو سارے مردے باہر نکل آئیں گے۔ اسی وجہ سے زمین کو پھٹنے والی کہا گیا۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ سورۃ طارق آیا 13۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حق اور باطل کے درمیان فیصل ہونے پر قسم کھائی ہے۔ قرآن حق ہے جو واضح ہے، قرآن صدق اور کذب کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، سورۃ طارق آیا 14۔ یہ ہنسی مذاق نہیں، قرآن کھیل اور باطل نہیں، قرآن ہنسی مذاق کی بات نہیں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر۔ سورۃ طارق آیا 15۔ یعنی کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تدابیر کر رہے ہیں، وہ طرح طرح کے مکر و فریب کر کے لوگوں کو قرآن کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حق کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ آج بھی حق کو ناکام کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے، عملی جنگ کے ذریعے، دشمن اپنی پالیسیوں کے ذریعے ہر طریقہ اختیار کر رہا ہے جس سے سچا دین ناکام ہو جائے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، سورۃ طارق آیا 16۔ اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر، اور حق کو غالب کرنے کے لیے چال چلتا ہوں، خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ باطل کو روکا جائے، جسے یہ لے کر آئے اور اسے معلوم ہو جائے کہ کون غالب ہے۔ اس سے مراد کہ تم لوگوں کی سازشوں سے غافل نہیں، اس سے مراد ہے میں تم لوگوں کی سازشوں سے غافل نہیں، میں بھی تمہاری چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سورۃ طارق آیا 17۔ تو آپ کافروں کو مہلت دیں، مہلت دیں کو تھوڑی سی، یعنی کافروں کو تھوڑی سی مہلت دو۔ پسند قریب جب ان کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ لقمان میں، ہم انہیں بہت تھوڑا سا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ ذرا سا صبر کر لیں پھر دیکھیں ہم انہیں کیسے کیسے عذابوں کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ اس سے مراد ہے ان کے لیے جلدی عذاب نہ مانگو، تھوڑی مہلت دے دو۔ کافروں کو مہلت دینا ان کے ساتھ تدبیر کی ایک صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔